اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الحجر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے تو آپ کھول کر بیان کریں اس کو جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اور اعراض کریں مشرکین سے، یقیناً ہم نے کفایت کیا آپ کی مذاق اڑانے والوں سے، اور وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ تو عنقریب وہ جان لیں گے، اور بے شک ہم نے جان لیا کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ پس آپ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور آپ ہوں سجدہ کرنے والوں میں سے، اور آپ بندگی کریں اپنے رب کی یہاں تک کہ آئے آپ کے پاس یقین۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فَاصْدَعْ کہتے ہیں کھول دینا، سخت سر درد کو بھی کہتے ہیں، گویا درد سے سر پھٹ رہا ہو۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انسانوں کو وہ راہ دکھانا ہے جو اس کو اس کے رب سے ملا دے، اس لیے کفر، شرک اور باطل کے مقابل ایسی راہ بنانا جو راہ حق ہو۔ فَاصْدَعْ کے معنی میں آتا ہے بما تؤمر، امر سے ہے، امر روح سے ہے، اللہ کا امر روح سے ہوتا ہے، اس لیے ایسی راہ وہی بنا سکتا ہے جو روح کا حامل ہو۔ روح غالب ہونے کے لیے آتی ہے، اس لیے مصیبت کے زمانے میں، درد کے زمانے میں، زمین سے گناہوں کا بوجھ دور کرنے کے لیے، کفر کی پہچان، باطل کی شناخت، شرک سے پاک کرنے کے لیے روح کا عمل وجود میں آتا ہے جو فَاصْدَعْ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ وہ اصول واضح ہوتے ہیں کہ کس طرح روحانی عمل ہے جو فَاصْدَعْ کرتا ہے۔ اس روحانی عمل سے کفار میں غیظ و غضب پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، اس لیے روح کے حامل جماعت اور لوگوں کے لیے کفر مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، لیکن اللہ ان کو بچانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی کفایت میں ہوتے ہیں۔ تبلیغ، ہجرت اور جہاد کرنے والے، اور اسلام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے والے، اللہ کی کفایت میں ہونا حق پر ہونے کی ایک بڑی قوی دلیل ہے۔ ضمنی طور پر تمسخر کفار کا جواب اللہ کفار پر غلبہ دے کر دیتا ہے۔ اللہ کی غیرت کا سامان اللہ والوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اللہ ان کی غیرت میں کفر کو مغلوب کرتا ہے، ان کے تخت، ان کی حکومتیں ان سے چھین لیتا ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، الہا آخر، اللہ وحدت میں ہے اور الہا آخر وحدت کی نفی ہے۔ اسی طرح روح وحدت میں ہے اور نفس میں تفریق ہے۔ روح کو چھوڑنے والے الہ آخر کو پکڑنے والے بن جاتے ہیں، جس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں بھی وحدت رکھی ہے۔ جب انسان فطرت سے دور ہو جاتا ہے تو مختلف الہوں میں اپنے آپ کو پھنساتا ہے، اس لیے فطرت کے خلاف عمل کرنا اس کی تقدیر عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے لا تفرقو، کہ فرقے مت بناؤ۔ دوسری طرف ہے حدیث میں فرمایا کہ فرقہ ساز گروہوں کو فی النار کہا گیا کہ وہ آگ میں ہوں گے۔ یہ روحانی عمل کسی فرقے سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سینے کو تنگ کرنے والی ہے۔ روح وسط قلبی سکھاتی ہے، جبکہ فرقہ اس کے برعکس تنگ نظری، سینہ محدود اور عمل ناقص بناتا ہے۔
اس لیے وہ سینہ روح کا حامل نہیں بن پاتا جو تفرقے میں ہے۔ دین کا فہم ہو تو عبادات مسلمانوں کو عمل کی طرف راغب کرتی ہیں، اللہ سے محبت اور دین کی طرف رغبت بے غرض ہو جاتی ہے۔ دین اسلام کا عرفان اس کی جامعیت میں پوشیدہ ہے۔ اسلامی جامعیت کی آگہی ہو جائے تو ملت اسلامیہ کی سوچ و فکر محدود دائروں سے باہر نکل کر وسیع نظر ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اسلام کا حقیقی چہرہ انسانیت کے سامنے آئے گا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یقین، عبادت کا مقصود یقین ہے۔ جس قدر عبادت کامل ہوتی جائے گی، یقین بھی کامل ہوتا جائے گا۔ یقین کی منزل حق میں فنا ہونے کا نام ہے۔ حق، اللہ کا منشا، اللہ کا ارادہ، اللہ کی سنتوں کو پانا۔ اللہ کی منشا اور بندے کی منشا ایک ہو جانا، یہ یقین کی منزل ہے، جہاں بندہ کہتا ہے جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ یقین موت کو بھی کہتے ہیں، یعنی موت کے معنی میں بھی یقین لیا گیا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دے تو انسان کے نفس پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ حتیٰ سے مراد ہے کہ یقین کا مرتبہ حاصل کرنا۔ اس کے بعد شوق کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر شوق اور عبادت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر وہاں وہ منزلیں ہیں جب خدا بندے سے خود پوچھتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز، نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم مزاج۔ عشق کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔